بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک 27 اکتوبر سن 2000 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورۃ الدہر حصہ اول پر خطاب اور بعد میں حالات حاضرہ پر اظہار خیال فرمایا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الدہر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ ہفتے کی طرح میرا یہ ہفتہ بھی تقریباً لاہور سے باہر گزرا ہے۔ جمعے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ہفتے کے روز ٹی وی کی ریکارڈنگ تھی، اتوار کو درس قرآن تھا، قرآن آڈیٹوریم تھا، پیر کے روز جلسہ تھا ایک گجر خان میں، خاصا بڑا جلسہ ہوا، میری توقع سے بہت زیادہ حاضری تھی اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ لوگوں نے بیٹھ کر بات سنی۔ پھر منگل کے روز جلسہ تھا مری میں، وہاں ایک آرٹ کونسل کا ہال ہے خاصا بڑا، وہاں بھی حاضری کافی تھی۔ پھر بدھ کے روز ایک جلسہ ہوا پشاور میں، اور یہ مغرب کی نماز کے بعد وہاں ایک بڑا دارالعلوم ہے، جامعہ اشرفیہ جیسے یہاں ہے لاہور میں، ایسے ہی وہاں بھی ہے، ان کی طرف سے اہتمام تھا، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ کل سے پہر ہی میں وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ فارغ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور خود بھی حیران ہوں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی حیران ہیں کہ میں اس بڑھاپے میں یہ ساری مشقت کیسے جھیل رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ کام جاری رہے گا۔ آج میں نے اس مناسبت سے کہ ہم نے پچھلے 4 جمعوں میں سورہ سجدہ کا ترجمہ مکمل کیا۔ سورہ سجدہ وہ سورت ہے قرآن مجید کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، لیکن دوسری رکعت میں اس کے ساتھ آپ جو تلاوت فرماتے تھے وہ سورۃ الدہر ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بات اس رخ پر چلی ہے تو اب ہم سورہ دہر کا بھی لگے ہاتھوں اسی طریقے سے مطالعہ مکمل کر لیں۔ یہ سورۃ الدہر جو ہے قرآن مجید میں، جو قرآن مجید میں سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو یہ سورۃ الدہر جو ہے سورہ قیامہ کی زوج ہے، اس کا جوڑا ہے۔ بڑی مشابہتیں ان میں ہے۔ سورہ قیامہ کا مرکزی مضمون بھی وقوع قیامت، جزا و سزا، اور اس میں زیادہ جو ہے جو غلط کار لوگ ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے۔ سورہ دہر کا بھی مرکزی مضمون وہی ہے، وقوع قیامت، حساب کتاب، جزا و سزا، لیکن یہاں زیادہ تفصیل سے اہل جنت کی کوئی جو نعمتیں میسر ہوں گی ان کا ذکر ہے۔
ویسے ان دونوں صورتوں میں ایک لنک قائم ہوتا ہے اور وہ بہت اہم لنک ہے. جس مضمون پر سورہ قیامہ ختم ہوئی ہے اسی سے سورہ دہر کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ قیامہ کے آخر میں بھی ذکر ہے انسان کی پیدائش نطفے سے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اس سے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ذرا سوچے تو صحیح، کیا وہ گندے پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی تھی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اس کے بعد وہ پھر ایک لوتھڑا سا تھا جو رحم مادر میں لٹکا ہوا تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا، اس کا تسویہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کام اس لیے تو نہیں کیا کہ بس انسان پیدا ہو، کھائے پیے مرے اور بات ختم. نہیں، انسان کی جو تخلیق کے یہ مراحل ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا محاسبہ ہو، جزا و سزا کے واقعات جو ہے وہ ظہور میں آئے. ورنہ تو بڑی اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جائے گا کہ جو یہاں ظلم کرتے رہے اور جو مظلوم ہوئے دونوں برابر ہو گئے. ایف اے کے ہمارے کورس میں ایک نظم تھی انگریزی کی، ڈیتھ دی لیولر، موت جو ہے وہ تو آ کر لیول کر دیتی ہے سب کو. بادشاہ بھی مٹی کے اندر جائے گا اور فقیر بھی مٹی میں جائے گا. یہ ساری اونچ نیچ جو ہے، جیسے قیامت کے دن نہ کوئی ہمالا نظر آئے گا نہ کہیں کوئی سمندر نظر آئے گا، بلکہ قاعد صفصفا، چٹیل میدان، پوری زمین ہموار چٹیل میدان ہوگی اور وہی میدان حشر ہوگا جس میں کہ تمام انسان جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا. تو ایسے ہی موت کے بعد وہ اونچ نیچ ختم ہو جاتی، ڈیتھ دی لیولر. لیکن اس اعتبار سے یہ بات بڑی غلط ہے کہ اگر ظالم اور مظلوم لیول ہو جائے، جنہوں نے حرام خوریاں کی، بدماشیاں کی، گلچھرے اڑائے، عیش کیے، اور دوسری طرف جن کا خون چوسا انہوں نے، جن پر ظلم کیا، جن کے حقوق غصب کیے، اب یہ برابر اگر ہو گئے تو پھر تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے، پھر تو نفع میں رہے ظالم. تو ایسا نہیں ہے. انسان میں اگر اللہ نے اخلاقی حص رکھی ہے، نفس لوامہ رکھا ہے انسان کے اندر، اسی لیے سورہ قیامہ کے شروع میں جو دو قسمیں کھائی گئی ہیں، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ جو ہے، نفس ملامت گر، کہ انسان کو برا کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے ملامت ہوتی، تم نے کیا کیا؟ کسی اور کی چاہے علم میں بھی نہ آیا ہو، یہ تو اندر ہی سے کوئی شے ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تم نے غلط حرکت کی. تو یہ بات جو ہے سورہ قیامہ کے آخر میں کہی گئی، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. اسی گندے پانی کی ایک بوند سے ہی اس نے جوڑے بنا دیے، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. واقعہ یہ ہے کہ ہماری اب کی جو مائکروسکوپ سے شاید کہیں بہت بڑی مائکروسکوپ اس نطفے میں کوئی فرق تلاش کر لے، کروموسوم جو ہے ایکس وائی ہے یا ایکس ایکس ہے، ورنہ کیا فرق ہوتا ہے. لیکن ایک لڑکی بن گئی ہے، ایک لڑکا بن گیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا جسمانی نظام، ان کی نفسیاتی ساکھ، ہر شے مختلف ہے، اور اسی گندے پانی کی ایک بوند سے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر سکے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے جو تم جانتے ہو. یہ تو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ گندے پانی کی ایک بوند سے پورا انسان بن گیا، اسی سے سقراط، اسی سے بقراط، اسی سے انبیاء، اسی سے اولیاء، اسی سے صوفیاء، اسی سے ابو جہل، اسی سے ابو لہب، سب ایک وہی سے بنے نا. تو جس اللہ کی خلاقی کا یہ عالم ہے تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ مردوں کو زندہ بھی کر سکے گا؟ تو یہ گویا کہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی کی بات ہے. اس مضمون سے سورۃ الدہر شروع ہو رہی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آیا تھا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی جبکہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا. اب میں نے بار بار کہا ہے، گندے پانی کی بوند، عام آدمی جو منی کا لفظ بھی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، گویا کہ شرم کے، حجاب کے یہ معنی ہے. لیکن یہ ہے کہ ذرا غور کرے انسان، اس کے اپنا نقطۂ آغاز تو یہی ہے نا، بڑے سے بڑے کا سقراط اور بقراط کا بھی، اور سکندر اور چنگیز خان کا بھی، سب وہیں سے بنے. اب یہ سوالیہ انداز ہوتا ہے، یہ سوالیہ انداز ہوتا ہے کسی شے کو توثیق کے لیے کہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، بس صرف یہ کہ توجہ نہیں کرتے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. آج جو ہے دماغ میں تکبر ہے، انا ولا غیری، میں اور میری دولت اور میرا اختیار اور میری حکومت اور میرے مفادات اور میرا کام.
کیا تم ہو، کیا تمہاری یہ ساری چیزیں ہیں، اپنی حقیقت کو یاد کرو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس آیت میں دہر کا لفظ بہت اہم ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ العصر، ایک سورہ ہے سورۃ الدہر. ان دونوں کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا زمانہ. تو فرق کیا ہے؟ ویسے تو یہ کہ زمان اور وقت، وقت کا لفظ تو قرآن میں بہت آیا ہے، زمان کا لفظ نہیں آیا، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے. لیکن عصر اور دہر میں فرق کیا ہے؟ اب یہ فلسفے میں بھی اور ہائر میتھمیٹکس اور فزکس میں بھی یہ وقت کی دو قسمیں شمار ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایبسولوٹ ٹائم، یہ پیور ڈیوریشن، اس میں کوئی مرور نہیں ہے کہ آپ ماضی، حال، مستقبل، وہ زمانے کا چلنا جو ہے اس میں پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس میں زمان و مکان کا مجموعہ. یہ زمان و مکان آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ در حقیقت وقت بھی فورتھ ڈائمینشن ہے اسپیس کا. اسپیس کو ہم جانتے ہیں 3 ڈائمینشنز. اب یہ جو کمرہ ہے اس کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے، 3 ڈائمینشن ہے. اگر یہ زیر زمین ہوتا، بیسمنٹ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک لمبائی، ایک چوڑائی، ایک گہرائی ہے. 3 ڈائمینشنز ہوگی. 3 ڈائمینشنل اسپیس ہی کا ہم تصور کر سکتے ہیں. لیکن اب جدید ریاضی نے ثابت کیا ہے کہ اس کی ایک 4th ڈائمینشن بھی ہے، وہ ٹائم ہے. تو وہ جب کہ مکان و زمان ایک مرکب بن جائے وہ دہر ہے. اسی لیے دہریہ ہم کسے کہتے ہیں؟ دہریہ وہی ہے کہ جو سمجھتا ہے جو کائنات ہے یہی ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا بنانے والا نہیں ہے، سب کچھ یہی ہے، اصل یہی ہے. دہریت کسی کا ہے؟ خالق کا انکار. تو زمان و مکان کے اس کمپلیکس ہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ریئل ہے، یہی حقیقی ہے، یہی دائم ہے، قائم ہے، باقی رہنے والا، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. دہری وما یہلکنا الا الدہر، کوئی ہمیں ہلاک کرنے والا نہیں ہے، زمانے کی گردش ہی ہے جس سے کہ ہم ہلاک ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں. تو دہریت اس کو کہتے ہیں. اصل میں ہے زمانے کا گزرنا تیزی سے. اعصار کہتے ہیں تیزی کے ساتھ جھکڑ آندھی چل رہی ہو. آج کل تو بتا دیتے نا 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے وہ آندھی آئی اور طوفان آیا. تو یہ عصر ہے، اعصار ہے، گزرنے والا. والعصر ان الانسان لفی خسر. پوری انسانی تاریخ ازل سے ابد تک اس لفظ عصر میں آ گئی. یہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ تمام انسان کے سارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن حکیم کی جامع ترین صورتوں میں سے. اب دیکھیے قرآن مجید نے یہ دونوں الفاظ دے لیے، پیور ڈیوریشن، یہ ایبسولوٹ ٹائم بھی، اور سیریل ٹائم جس میں زمانے کا مرور ہے، زمانے کا گزرنا ہے. زمانہ گزر رہا ہے، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، اب 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، صدی گزر گئی. یہ مرور ہے، یہ عصر ہے. تو اب یہاں پر حین من الدہر کہا ہے. اس دہر میں کوئی ایک لمحہ ایسا بھی تو آیا تھا نا انسان پر جبکہ وہ کبھی کوئی قابل ذکر شے نہیں، گندے پانی کی ایک بوند. لیکن وہ ایک بوند تو وہ تھی کہ جو مرد ٹپکاتا ہے. عورت کے اندام نہانی کے اندر منی ٹپکتی ہے. جیسے کہ کہا گیا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ نہیں تھا ایک منی کا ایک قطرہ کہ جو ٹپکایا گیا. اگلا مرحلہ جو ہے وہ نطفۃ امشاج ہے، ملا جلا مخلوط نطفہ. اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے مخلوط نطفے سے. اب دیکھیے 1400 برس قبل اس لفظ کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا. نہ مائکروسکوپ تھی، نہ سپرمیٹوزوم کو دیکھا گیا تھا، نہ عورت کی طرف سے، ماں کی طرف سے جو بیضہ آتا ہے اووم اس کا کوئی مطالعہ تھا، نہ یہ کہ یہ سپرمیٹوزوم اور اووم کے ملنے سے جو زائگوٹ بنتا ہے نہ اس کا کچھ پتا تھا. لہذا مفسرین نے کہا مخلوط کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسان غذائیں کھاتا ہے، مختلف جو ہے کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، پروٹینز بھی ہیں، ان سب سے ملا کر پھر یہ نطفہ بنتا ہے. تو گویا اسی نطفے کی گویا کہ یہ ایک شرح کی گئی کہ یہ در حقیقت مخلوط ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو انسان کی غذا میں شامل ہوتی ہیں، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ. یہ آج بات واضح ہوئی کہ جیسے ایک سیل جو ہے وہ باپ کی طرف سے آ رہا ہے، مرد کی طرف سے آ رہا ہے، ایسے ہی ایک سیل ہے تو ماں کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ نطفتین ہے، یہ ایک نطفہ نہیں ہے. پھر جب دونوں ملتے ہیں فیلوپین ٹیوب کہلاتی ہے، رحم سے اور اووری جو ہے جہاں یہ بیضے بنتے ہیں، انڈے بنتے ہیں، وہاں تک وہ ٹیوب جو ہے جوڑتی ہے، اس میں سے انڈا آتا ہے، پھر وہاں اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور وہ جو سپرمیٹوزوم ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر یہ مجموعہ بن گیا. اب
ایک سیل مرد کا، ایک سیل اور، یہ ہے نطفۃ امشاج۔ لیکن یہ حقیقت تو آج منکشف ہوئی۔ یہ خاص طور پر ایمبریولوجی کے حقائق جس طرح قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس پر دنگ رہ گئی ہے دنیا۔ دو سب سے بڑے ایمبریولوجسٹ جو دنیا میں آج کل ہیں، ایک ڈاکٹر کیتھل مور ہے اور ایک دوسرا ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز۔ اور یہ رابرٹ ایڈورڈز وہ ہے کہ جس نے شروع کیا تھا یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اس لیے کہ بعض والدین کے اندر کوئی ایسی خامی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے کہ وہ فیلوپین ٹیوب کے اندر فرٹیلائزیشن نہیں ہو پاتی، تو اولاد نہیں ہوتی ان کے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ مرد کا وہ سیل لے لیا، عورت کا وہ بیضہ بھی حاصل کر لیا سرجری کے ذریعے سے، ان دونوں کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہے فرٹیلائز کر دیا، جوڑ دیا، پھر اسے لے جا کر ماں کے رحم کے اندر پلانٹ کر دیا۔ اب یہ کہ بچہ ہو جائے گا۔ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا بچہ ٹیسٹ ٹیوب میں بنتا ہے، نہیں، ٹیسٹ ٹیوب میں تو بچہ نہیں بن سکتا، بچہ تو رحم مادر میں بنے گا۔ لیکن کیونکہ یہ دو سیل آپس میں وہاں کسی وجہ سے نہیں جڑ رہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کمزوری ہے، فیلوپین ٹیوب ہو سکتا ہے بلاکڈ ہو، اب وہ انڈا آ ہی نہیں رہا تو فرٹیلائزر کیا ہوگا؟ لہذا وہ پھر وہاں سے انہوں نے اووری ہی سے انڈا حاصل کر لیا اور مرد کا جو ہے سیمن سیمیٹک فلوئڈ اس سے اس کا لے کر جرثومہ جوڑ دیا، وہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہے ان کی آپس کے اندر فرٹیلائزیشن ہو گئی اور اس کے بعد اس کو امپلانٹ کر دیا لے جا کر ماں کے رحم مادر جو ہے اس کی دیوار میں۔ اب وہ بچہ جو ہے باپ کا پل رہا ہے ٹیسٹ ٹیوب میں۔ تو یہ جو اس کا موجد ہے یہ ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، ان دونوں نے کتاب لکھی ہے ایمبریولوجی پر، حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ جبکہ نہ مائکروسکوپس تھی نہ کوئی ڈسیکشن ہوتی تھی، یہ قرآن میں یہ سارے مراحل جو بیان کی، نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، یہ سارا معاملہ، پھر نطفہ نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ جس کا کہ کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے ہمارے مفسر اس کے سوا اور کیا رائے دیتے؟ امشاج کہتے ہیں مخلوط شے کو، ملی جلی چیز، تو اس میں وہ سارے غذا کے سارے اجزاء ملے جلے ہوتے ہیں، اس لیے یہ دوسرا انسان کیا بھی آج حقیقت بتا رہی ہے۔ اسی لیے جو سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیت ہے، آخری سے ایک آیت پہلی ہے غالباً، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق اور انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات مبرہن ہوتی جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ سائنس جو ہے قرآن کی تائید کر رہا، ہر شے جو ہے معلوم ہوتا ہے قرآن نے تو یہ بات کہی تھی، ہم سمجھے نہیں تھے اس وقت، اس لیے کہ اس وقت کا ہمارا ذہن کی سطح کا یہ معاملہ ایسا تھا کہ یہ بات ہمارے ذہن میں تھی نہیں۔ اور نہ صرف یہ سائنس کا معاملہ، تاریخ کا بھی ہے۔ ذوالقرنین، اب ہمارے مفسرین زیادہ جانتے تھے، بہت بڑا فاتح جو سکندر ہے، سکندر کا نام رکھ لیا وہاں، آج معلوم ہوا نہیں وہ کیا خسرو تھا، سائرس تھا، اس کی تینوں مہمات کی تاریخ کے اندر آ گئی، اس کا مجسمہ بھی برآمد ہو گیا جس میں 2 سینگ اس کے تاج میں لگے ہوئے، معلوم ہوا یہ شخصیت، اور چونکہ اس نے یہودیوں کو آزاد کیا تھا بیبلونیا کی اسیری سے، لہذا یہودیوں کا بہت بڑا محسن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے سکھلانے پر قریش نے سوال کیا تھا امتحاناً حضور سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ یہ سوالات۔ تو اصل میں سائنس نے آ کر جو ہمارا معلومات کا خزانہ اب جو ہے جسے ہم ایکسپلوژن کہتے ہیں، دھماکہ، اس سے قرآن مجید کی حقانیت روز بروز زیادہ سے زیادہ افزوں سے افزوں جو ہے وہ مبرہن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے تو کیا ہے، ہم اسے الٹتے پلٹتے رہے جیسے کسی چیز کو سینکا جاتا ہے تو پہلے ادھر کر دیا تو ادھر کر دیا، ویسے یہ غلط ہے۔ عام ترجمہ جو دوسرے مفسرین نے کیا ہے، ہم نے انسان کو بنایا اس کے ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ یہ جو گروپ ہے مکی صورتوں کا، اس کی پہلی صورت ہے سورۃ الملک، اس کے تابع یہ آ رہی ہے صورتیں، 11 صورت ہے یہ چلی آ رہی ہے 29ویں پارے کی، اور آگے 30ویں پارے میں بھی چل رہی ہے، لیکن اس کا نقطہ آغاز کا سورۃ الملک، اس میں کیا فرمایا گیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، یہ ساری تخلیق جو ہے انسان کی اس آزمائش کے لیے ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح ترین تعبیر کی ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔
آخرت میں جا کر تو آپ کو کسب تو نہیں کر سکیں گے، کوئی اعمال نیکی کے کماؤ یہاں پر۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ حضور نے فرمایا، دنیا کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، نہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہاں کانٹے بوئے ہو تو کانٹے ہی کاٹو گے وہاں پر، اور یہاں اگر کوئی پھول بوئے ہیں اور کوئی پھل والے درخت بوئے ہیں، نیکیاں اور حسنات جو ہیں ان کا تو آپ نے یہاں پہ جو ہے کسب کیا ہے، تو وہ آپ کو باغ و بہار جنت کے اندر وہ ساری نیکیاں مل جائیں گی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ فا جو ہے فا سببیہ ہے کہ چونکہ اس کا ہم نے امتحان لینا تھا، اسے آزمانا تھا، لہذا ہم نے سمبیا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اندھا بہرا نہیں بنایا۔ سماعت اور بصارت دی، سماعت اور بصارت سے حاصل ہونے والی معلومات اس کے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر، یہ جو جیسے کمپیوٹر میں آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں ایسے فیڈ ہو جاتی ہے، یہاں پروسیس ہوتی ہے، اس کو ہم فؤاد کہتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور یہ پہلی بنیاد ہے انسان کے مسئولیت اور اکاؤنٹیبل ہونے کی، کہ جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تم نے آنکھیں بند رکھی تھی، کان بند رکھے تھے، اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو تالا لگا کے رکھا تھا، کیوں غور نہیں کیا تم نے کائنات کی تخلیق پر؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت؟ دیکھا نہیں تم نے ہماری تخلیق کو؟ اور ہماری تخلیق کو دیکھ کر ہمیں پہچانا نہیں؟ سورہ ملک میں بھی یہ بات آئی ہے، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے بات دل لگا کر اور یہ کہ عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ ہم نے تو اپنی ساری صلاحیتوں کو تالے ڈال کے رکھ دیا تھا، بس جو آباء و اجداد سے آ رہا، ما وجدنا علیہ آبانا، اندھی تقلید ہم کرتے رہے، اس لیے ہم مارے گئے، آج جہنم میں جھونک دیے گئے۔ لو كنا نسمع اور نعقل ما كنا في اصحاب السعير انا هديناه السبيل۔ دوسری بات جس کی بنیاد پر انسان جو ہے مکلف بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے راستے کو اور خیر اور شر کی جو اقدار ہیں انہیں انسان کے اندر ودیعت کر دیا۔ آخری پارے میں سے کہا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے نفس انسانی کو جو تیار کیا ہے تو روح ربانی جو ہے وہ تو بہت اونچی شے، بہت اونچی شے، بہت اونچی شے، لیکن نفس انسانی بھی کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، یہ بھی تو ہائیسٹ لیول آف ایولیوشن پر ہے۔ اس میں ایک خیر اور شر کی تمیز جو ہے ودیعت کر دی گئی ہے الہامی طور پر۔ ہر انسان جانتا ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے، ہر انسان جانتا ہے جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، ہر انسان جانتا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا برا ہے، ہر انسان جانتا ہے والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا برا۔ کون نہیں جانتا؟ خیر اور شر، گڈ اینڈ ایول، یہ تو انسانی فطرت کے اندر ہے۔ تو ہم نے تو در حقیقت انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل۔ باقی اب یہ اختیار اس کا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے ہمارا نافرمان اور ناشکرہ بن جائے۔ اب اختیار نہ ہو تو امتحان کہاں رہا؟ اگر جبر ہو، اللہ زبردستی مجھے ہدایت پر لے آئے، آپ کو گمراہی پر لے جائے، تو مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے، آپ کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ وہ تو اللہ نے زبردستی کر دیا۔ اللہ نے ابو جہل کو زبردستی جو ہے گمراہی میں ڈال دیا، اور اللہ نے ابو بکر صدیق کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت کے اوپر راستے پہ لگا دیا۔ تو اس میں پھر کیا کریڈٹ ہوا حضرت ابو بکر کا، اور کیا پھر اس کے اندر جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی کوئی مستوجب سزا ہونے کا معاملہ ہوا ابو جہل کا؟ نہیں، یہاں ہے اختیار، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ اختیار ہم نے انسان کو دے دیا ہے۔ یہ فری ول جو ہے قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم شے ہے، اگرچہ آج کل سائیکالوجی جتنی ہے وہ سب فری ول کی انکاری ہے، جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہے، دیر از نو فری ول۔ انسانی شخصیت تو مجموعہ ہے جو اسے جینیٹکس کے ذریعے سے، جینز کے ذریعے سے جو اسے جو ہیریڈیٹری جو فیکٹرز ملے ہیں وہ وراثت سے، اور پھر جو ماحول ہے، تو ہیریڈیٹری فیکٹرز وراثتی عوامل جب انہیں ضرب دے دیا جائے گا ماحول سے، ماحول میں کیا حالات تھے، ان دونوں کو ضرب دے دیا جائے تو یہ انسان کی شخصیت ہو جائے گی۔ فری ول نام کی کوئی شے نہیں۔ یہ قرآن کے فلسفے کا یہ ہے۔ نہیں، شر اور خیر کو انسان جانتا ہے جبلی طور پر، لیکن چوائس اس کا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ البتہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہے، شاکر کو اور کفور کو وہ برابر کر دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آخرت میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، یہاں چوائس تمہارا ہے، وہاں جو نتائج نکلیں گے وہ تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔
ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے، نافرمانوں ناشکری کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں زنجیریں بھی ہیں، طوق بھی ہیں، اور بہتی ہوئی آگ بھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جبکہ جو ہمارے نیک بندے ہوں گے، بر بندے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا دوسرا سبب، تو جو وہ بر و تقویٰ کو اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، وہ پئیں گے ایک ایسے پیالے سے، وہ شراب جو ہے پاک اور صالح شراب جو ہے پئیں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی۔ یہ ملونیاں جو ہے یہ دواؤں میں بھی کی جاتی ہیں۔ آپ نے ایک نسخہ بنایا، اس میں کوئی دوا تیز ہے تو اس کی تیزی کا مداوع کرنے کی کچھ شے شامل کی جاتی ہے تاکہ اس کا جو وہ تیزی جو ہے اس کا اعتدال پیدا ہو جائے۔ اس طرح شراب کی جو ہے تلخی کو ختم کرنے کے لیے یا شراب کے اندر بھی اس طرح کی ملونیاں ہوتی، خوشبو ڈال دی جائے، اس قدر پیاری خوشبو، کافور، تو وہ شراب وہ پئیں گے جو شراب طہور ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اور یہ کافور در حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ کافور جو کیمفر دنیا میں ہوتا ہے یہ مراد ہے، بلکہ یہ تو اس میں علم کے طور پر آیا ہے کہ ایک چشمہ ہوگا جنت کے چشموں میں سے کہ جس کے کنارے پر بیٹھ کر یہ اللہ کے نیک بندے جنت کے اندر شراب پئیں گے، شراب طہور پاک شراب پئیں گے، اور اس میں سے ملونی کریں گے اپنی اس شراب کے اندر اس کافور کے چشمے سے، اور اس کے اندر جو ہے دو اکشا ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور یفجرونہا تفجیرا، کیونکہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ محل ہے جنت میں، تو وہ اس چشمے میں سے جس طرح چاہیں گے اس سے اپنی شاخیں نکال کر لے جائیں گے، اپنے اپنے محل کے اندر یہ چشمہ جو ہے اس کی شاخیں چلی جائیں گی، اور وہ وہاں پر بڑے آرام کے ساتھ آسودگی کے ساتھ اپنے اپنے محلوں میں بیٹھ کر جب وہ شراب طہور نوش کریں گے تو اس کافور کے چشمے سے اس میں ملونی کریں گے۔ اب یہ چیزیں آیات متشابہات میں سے ہیں، یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا اگر اللہ نے وہاں پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے وہاں، تو اصل حقیقت تو وہاں منکشف ہوگی۔ یہاں ان الفاظ سے بس جو بھی دلدلا سا تصور ہو جائے اس پر اتفاق کرنی چاہیے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ وہ تھے جو اپنی نذریں پوری کرتے تھے۔ اصل میں چونکہ یہ بڑی ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، اور نذر کا معاملہ دنیا میں پہلے بہت عام تھا۔ نذر مانتا تھا انسان، یہ کام ہو جائے تو حج کروں گا، یہ کام ہو جائے تو عمرہ کروں گا، یہ کام ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا، یہ کام ہو جائے تو میں اتنی خیرات کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نظر اگر مانی جائے اللہ سے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ بعد میں اسلام میں آ کر اس کا معاملہ دھیما کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب بھی کوئی نظر مانتا ہے تو پوری کرنی چاہیے، ایک تو جائز ہونی چاہیے، کام بھی جائز ہو، اس کے لیے نظر مانی تو بھی جائز ہو، لیکن بالعموم یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ اللہ سے اس طرح کی سودے بازی کی جائے کہ اللہ یہ کر دے تو میں یہ کروں گا۔ تو تم جو کچھ کر سکتے ہو کرتے جاؤ، کوئی نیکی کر سکتے ہو، خیر کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، اس کو کیوں اللہ کے ساتھ مشروط کرتے ہو؟ اور اللہ کو کیا لالچ دے رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ یہ سوداگری مت کرو، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ نے تمہارے مانگنے پر، تمہاری دعا کے اوپر، حضور نے تو فرمایا کہ اگر جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کس نے روکا؟ لیکن یہ ان دونوں چیزوں کو جوڑنا کوئی پسندیدہ نہیں، چنانچہ ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظر وغیرہ سے میری تقدیر بدلتی نہیں ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے کسی بندے کے لیے فیصلہ وہی رہتا ہے، البتہ میں اس نظر کے ذریعے سے بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ حصہ نکلوا لیتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو اسی حوالے سے کم وقت یہ جو ہے اپنا کچھ خیرات کرے گا، دے گا، کچھ غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ تو حدیث قدسی جب میں نے یہ پڑھی، کیونکہ ہمارا آیا تھا ابھی جب سورہ بقرہ کا درس ہو رہا تھا قرآن آڈیٹوریم میں، تو یہ لفظ آیا تھا، تو میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ اگرچہ ٹھیک ہے، جائز ہے، نظر ماننا حرام نہیں ہے، آدمی مانے اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو 100 نوافل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پھر 100 نوافل پڑھنے چاہیے، یا اتنا خیرات کروں گا پھر وہ خیرات کرنی چاہیے، نظر مانی جائے تو پوری کرنی ضروری ہے، لیکن یہ کہ میری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا سودے بازی کا معاملہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے اسی دن پھر ایک صاحب نے بتایا کہ آپ نے جو بات کہی ہے اپنے مزاج کے حوالے سے تو حدیث قدسی ہے، تو ان کے پاس ایک کتاب ہے ضخیم جس میں کہ احادیث قدسیہ جمع کی گئی، تو انہوں نے وہ حدیث لا کے مجھے دکھا دی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من جو میرے مزاج کی بات تھی تو واقعتاً اس کی توثیق ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اس زمانے میں چونکہ اس کا رواج بہت تھا تو یہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے تھے
جو اب جو یہاں پر عیش کریں گے، اور وہ ڈرتے رہتے تھے اس دن سے جس کی برائی پھیل جانے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، اس کا ایک تو طوالت بہت ہے، اور پھر اس کی سختیاں پھیلی ہوئی بہت ہوگی، مستطیرہ، پھیل جانے والی، بڑی سختی کا دن ہوگا، بہت سختی کا دن ہوگا، بہت سختی کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جھوٹ کی وہ شدت ہوگی جس سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اب یہ جو نظام ہے شمسی، اس کے اندر کوئی ایسی فرق آئے گا، چاند بھی سورج کے اندر دھنس جائے گا، جا کر چاند کا اندازہ وجود نہیں رہے گا۔ وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، دھنس جائے گا، اور اس وقت جو ہے سورج کتنا قریب آ جائے گا زمین کے، جبکہ یہاں پر وہ میدان حشر ہوگا، کتنی ہوگا، آتا ہے کہ پسینے جو لوگوں کو، پسینوں کا سمندر جو ہے وہ بہ رہا ہوگا، اور اس میں کچھ لوگ جو ہے گردن تک اپنے اس پسینے کے اندر غرق ہو۔ واللہ عالم، یہ چیزیں بھی پھر وہی میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلایا کرتے تھے اس کے مرغوب ہونے کے علی الرغم۔ علی حبہ سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، کھانے کے محبوب ہونے کے باوجود۔ یعنی ایک انسان تو وہ ہے جس کے پاس بہت کھتے بھرے ہوئے ہیں، وہ اگر چند یتیموں کو کھانا کھلا دے تو کون سی بڑی بات۔ ایک وہ جسے خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، خود اپنے پاس بھی کم نہیں ہے، پھر بھی وہ کھلائے۔ کسی کے پاس ایک ہی روٹی ہے، وہ ایک روٹی بانٹے اور آدھی کھائے اور آدھی دوسرے کو دے۔ یہ ہے بات جو کرنے کی ہے کہ جب کوئی مفلسی ہوتی ہے، جب کوئی انسان خود محتاج ہوتا ہے، جبکہ ہر شے اس سے خود پسندیدہ اور مرغوب ہوتی ہے، اس وقت وہ اگر کھانا کھلاتا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مسکین کو، ویتیما، اور یتیم کو، واسیرا، اور اسیر کو۔ اسیر کا اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا، کوئی جیلے ویلے تو تھی نہیں، اسیر تو لوگوں کے پاس اسیر ہو جاتے تھے۔ آپ نے کسی کی رقم دینی ہے، آپ نے نہیں دی ہے، وہ آپ کو پکڑ کے لے جا کے اپنے گھر میں بٹھا لے گا، اب آپ اس کے اسیر ہیں، آپ ہل نہیں سکتے وہاں سے، جب تک کہ آپ کے کوئی دوست ہو، قبیلے والے ہوں، وہ پھر وہ پیسے جمع کریں، وہ جائیں تو وہ اپنے جا کے آدمی کو چھڑا کے لے کر آئے، ورنہ وہ تو اپنے اس کل نفس بما کا سبق رہینہ، جیسے کہ سورہ مدثر میں آیا ہے کہ ہر شخص رہن ہے اپنی کمائی کے عوض، اسی طرح وہ اپنے قرض کے عوض گویا کہ رہن ہو جاتا ہے، وہ اسیر ہو جاتا ہے۔ اسرا اسی سے بنا ہے، وہ کہتے ہیں باندھنے کو، اسرا کہتے ہیں خاندان کو، چونکہ ایک بندش ہوتی ہے ان کی آپس میں، بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہ اسرا ہے۔ اس حوالے سے اسیر، اب ظاہر بات ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس اسیر ہے تو وہ اسے کھانا تھوڑی کھلاتا تھا، بھوکا بیٹھا رہے تاکہ اس کے جو بھی ہیں، جس کے لواحقین ہیں انہیں پتا ہو اور وہ جلد از جلد جو ہے رقم فراہم کرے۔ اس طرح کے کسی شخص کو جا کے کوئی اور شخص کھانا کھلا دے تو یہ گویا کہ بہت بڑا نیکی کا کام تھا کہ وہ اسیر تو بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اب اس کو فاقہ بھی آ رہا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے۔ وہ لفظ یہاں ایڈ کیا گیا ہے، انا نطعمکم لوجہ اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں، یا زبان حال سے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کے چہرے انور کے حصول کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو آپ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسے متبسم انداز میں دیکھتے ہیں، اور جب نفرت ہوتی ہے تو آپ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا چہرے کا مطلب ہے اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم صرف اس لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو خالصۃ لوجہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ تم سے ہمیں کوئی شکریہ چاہیے، اور جزا تو خیر بہت دور کی بات ہے، ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہمیں تو بہت ڈر لاحق ہے اپنے رب کی طرف سے اس دن کا جو عبوس اور قمطریر ہوگا۔ عبوس کہتے ہیں ایک ایسا شخص کہ جس کا ہر وقت جو ہے چہرہ جو ہے چڑھا ہوا ہے غصے میں، اور سخت جو ہے اس کے اندر کراہت کی کیفیت ہے، یہ عبوس ہے۔ قمطریرا، اور اس کی شدت پیدا ہو جائے، نہایت کرخ ترشرو چہرہ، وہ ہوگا عبوس، عبوسا قمطریرا۔ تو وہ جو دن ہے نا، وہ در حقیقت انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
جسے پہلے کہا تھا شرہ مستطیرا، یومن کان شرہ مستطیرا، جس کی برائی اور سختی اور جس کا عذاب پھیلا ہوا ہوگا، یہاں فرمایا کہ وہ تو گویا مجسم ہوگا، ترش رو کرخت مزاج دن. اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اپنے ایسے بندوں کو جن کی کے اوپر میں صفات بیان ہوئی ہیں، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اس دن کے شر سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو جوڑ دیا، ملا دیا، یعنی ان کا اب یہ نصیب کیا ہو گیا؟ نظرہ، تر و تازگی، اور سرور، خوشی، مسرت. اب انہیں یہاں پر کوئی جو ہے دکھ نہیں ہے. لا یحزنون ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی رنج ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی الفت ہے. کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ کوئی شر بری بات کہے تو آپ کو طبیعت پر ملال ہو، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کے لیے کیف ہی کیف ہے، سرور ہی سرور ہے، عیش ہی عیش ہے. روح و ریحان و جنت نعیم. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ان اعمال کی بدولت یہ سب کچھ عطا فرما دیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب آئیے، میں اس وقت جو ملک کے اور بین الاقوامی حالات ہیں اس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ تقریباً آدھا وقت لوں گا آج، لیکن آدھے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. فلسطین کا معاملہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہوا ہے کہ امریکی کانگریس نے قرارداد پاس کر دی ہے اسرائیل کے حق میں. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے قرارداد مذمت پاس کی تھی، UN نے اسرائیل کے خلاف. امریکہ نے ابسٹین کیا تھا، اس نے کوئی رائے نہیں دی تھی اس وقت، اور ویٹو بھی استعمال نہیں کیا، ورنہ ویٹو کر سکتا تھا، وہ تو پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا. اس نے اس وقت جو ہے ابسٹین کرنے کے اندر ہی عافیت سمجھی، اس لیے کہ وجہ کیا تھی کہ ابھی کلنٹن صاحب کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے کوئی صلح، کوئی مصالحت، کوئی لے دے کر کسی طریقے سے یاسر عرفات کو کسی طرح گھیر کر جو یہودیوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اس سے منوا لی جائے. اب یہ علامت ہے اس بات کی کہ ایک طرف تو کانگریس نے کھل کر حمایت کر دی ہے اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی مذمت، گویا کہ اب سائیڈ انہوں نے پورا لے لیا کہ اب ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کی پشت پر. وہ بات جو پہلے ڈھکی چھپی تھی اب وہ مبرہن ہو کر اور بالکل علم نشرہ ہو کر سامنے آ گئی. اس سے بھی آگے بڑھ کر بات یہ ہوئی ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے ریکویسٹ گئی یونائٹڈ نیشنز کو کہ کوئی پیس کیپنگ فورس ہمارے ہاں بھی بھیجی جائے. جیسے کوسوو میں پیس کیپنگ جو ہے فورس چلی گئی تھی، بوسنیا میں چلی گئی تھی، پھر سب سے بڑھ کر ایسٹ تیمور کے اندر چلی گئی تھی. تو ہمیں بھی یونائٹڈ نیشن کی کوئی پیس کیپنگ فورس دے دی جائے. اس کی جو بھی ہے ایک تو یہ کہ اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا، اب اس پر غور نہیں ہوا. اور BBC کا کمنٹیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی کوئی توقع نہیں. یونائٹڈ نیشن وہاں پر اس لیے کہ پیس کا وہاں پہ کرنا ہوا، ظاہر بات ہے کہ پھر تو معاملہ سارا اسرائیل کے اوپر آ جائے گا. اس لیے کہ شرم الشیخ کا جو تھا معاملہ اس وقت تک، چونکہ ابھی کلنٹن جو ہے یہ توقع کر رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ باتیں منوا لوں گا یاسر عرفات سے، لہذا اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ شرم الشیخ کے اوپر وہ سمٹ کانفرنس ہوئی ہے. وہ براک بھی گیا، یہ بھی گیا، نیٹو کا بھی سیکرٹری جنرل آیا وغیرہ وغیرہ، کلنٹن آیا، اور لوگ صدر جو ہے مصر کے تو تھے ہی، شاہ عبداللہ بھی پہنچ گئے. یہ سارا کچھ تو وہاں جو مطالبہ تھا جو یاسر عرفات کا جو پورا نہیں کیا گیا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 1 مہینے کے دوران، جو خونریزی ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے ایک انٹرنیشنل کمیشن مقرر کیا جائے. یہ مطالبہ نہیں مانا گیا. فیکٹ فائنڈنگ کوئی کمیٹی ہوگی بھی تو امریکہ کی ہوگی، اور امریکہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بالکل ان کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ. تو یوں سمجھیے کہ اب صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ یہ ایک جس کو میں کہتا رہا ہوں بھٹی دہنے والی بات، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ نہتے جو ہیں جو صرف ابھی تک پتھر چلا رہے تھے، اب پہلی مرتبہ ایک ٹرم آ گیا ہے سوسائڈ اٹیک. اگرچہ یہ پہلا سوسائڈ اٹیک جو کیا ہے ایک فلسطینی نوجوان نے، 24 برس کا نوجوان، اس نے غزہ کی پٹی میں کہ جو یہودیوں کا وہاں پر اسرائیل کی کوئی چوکی تھی اس پر حملہ کیا، خود اپنے آپ کو بلو اپ کیا. کوئی نقصان نہیں پہنچا اس چوکی کو، صرف ایک اسرائیلی سپاہی معمولی سے زخمی ہوا ہے، وہ بیچارہ اس کے چیچڑے ہو گئے. خود جو ہے سوسائڈ جو ممبر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو جہاد، اسلامی جہاد جو ہے، اب وہ اس کی طرف سے انہوں نے اس کو اون بھی کیا ہے اور اعلان کیا کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اب وہ پتھروں والا دور ختم ہوا کہ ہم صرف پتھر مار رہے تھے، اب ہم یہ ڈیپ اسٹرائکس کریں گے، ان کے سول ایریاز میں بھی جائیں گے، تو گویا کہ پھر دوبارہ وہ جو ہے پیس ویس کا معاملہ جو تھا وہ تو اس کے تو دھجیاں جو ہے وہ بکھر گئی ہیں اور اب کوئی شکل موجود نہیں۔ یہ صورتحال ہے وہاں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک طرف تو یاسر عرفات اب جو الٹرا رائٹسٹ تھے وہاں پر فلسطینی، حماس اور اسلامی جہاد، اب ان لوگوں کے ساتھ صلح کر رہا ہے تاکہ ہماری قوت یکجا ہو، جو بھی ریزسٹنس اب کرنی ہے ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریزسٹ کر سکیں، پوری فلسطینی قوم جو ہے وہ یکجا ہو جائے۔ ابھی تو حماس علیحدہ ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ پی ایل او والا معاملہ علیحدہ چل رہا ہے، اسلامی جہاد علیحدہ چل رہا ہے، بلکہ انہوں نے حماس اور پی ایل او اور یہ جو ہے اسلامی جہاد کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ تو اب جب ان کے اوپر ظلم شروع ہوئے تو انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو رہا کیا ہے۔ دوسری طرف یہود برا کر گفتگو کر رہا ہے ایریل شیرون سے، جو انتہائی رائٹسٹ ہے، جو پیس کے پورے پروسیس کے خلاف تھا، لیکوڈ پارٹی کا جو رہنما ہے، اب ان کے ساتھ مل کر وہ ایک قومی اپنی جو ہے حکومت بنانا چاہتا ہے، اور یہ سب کہہ رہی ہے دنیا اگر وہ بھی آ گیا کیبنٹ میں تو پھر کسی گفت و شنید کا، کسی معاہدے کا، کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کا کوئی سرے سے امکان نہیں۔ وہی تو ہے جس نے کہ یہ سارا سلسلہ شروع کروایا، یہ قوت الصخرہ میں پہنچ گیا، اور اس کا پہنچ جانا درحقیقت یہ علامت تھی اس بات کی کہ ہماری نگاہ ہے، ہمارا کلیم ہے قوت الصخرہ پر، ہم نے اس کو گرانا ہے اور ہم نے یہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ اور اسی کا ریئیکشن تھا اسرائیلی وہ جو فلسطینی نوجوان تھے وہ غصے میں آئے، انہوں نے پتھراؤ کیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ویسٹ ویلنگ وال جو ہے جہاں پر کہ یہودی جو ہے کچھ عبادت کر رہے تھے ان پر بھی پتھراؤ کیا، لیکن یہ کہ اسی سے جو ہے وہ مٹی دہکی ہے۔ یہی شخص ہے در حقیقت کہ جو بس کی گانٹھ ہے کہ جس نے یہ سارا فساد شروع کروایا ہے، جس میں کہ 150 کے قریب جو ہے فلسطینی مارے جا چکے، ان میں کوئی بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی شخص جو ہے اپنے بچے کو کندھے پر رکھ کر جو ہے جلوس میں شامل ہے، وہ بچے کو گولی لگی مر گیا۔ ٹین ایجر تو بے شمار ہے، ایک کی تصویر تو بی بی سی نے دکھائی، میں حیران ہوں یہ لوگ دکھاتے ہیں، کم سے کم یہ کہ حقیقت جو ہے اس کو ضرور بیان کر دیتے ہیں کہ ایک بچہ کوئی 12 سال کا، اس کی لاش نکال رہے تھے تو اس کے ہاتھ میں پتھر اب بھی موجود کہ واحد ہتھیار ان بیچاروں کا جو یہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے وہ دنیا سے چلا گیا، ان کے پاس سوائے پتھروں کے اور کوئی اور ہتھیار تو ہے نہیں۔ اس لیے کہ جو پولیس ہے، جو یاسر عرفات کی جو بھی چھوٹی موٹی سی حکومت ہے محدود سی، وہ پولیس تو جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ہاں ان کے پاس تو ہے ہتھیار، لیکن ان کے ہتھیاروں کا اگر وہ استعمال کریں گے تو مقابلے میں تو ہوائی جہاز آئیں گے، ہیلی کاپٹرز آئیں گے، گن شپ ہیلی کاپٹرز، اور اس کے مقابلے میں ٹینک آئیں گے، وہ تو ان کے پاس نہیں۔ پر یہ پوری صورتحال میں نے آپ کو اس طور سے بتائی ہے کہ ادھر وہ عرب سمٹ جو ہوا تھا بہت پھس پھسا تھا، ایک بیان کر کے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور بن اللہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، ذلت کمزوری تھوپ، مسکنت کم ہمتی۔ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ بھارت سے کہہ کہ ہٹو، دور ہٹو، کشمیر ہمارا ہے، ہمارے شہر کے اوپر سے ہاتھ ہٹاؤ، ورنہ یہ کہ بہرحال یتیم نہیں، ہم نہیں ہے نا ہمت، یہ ہمت کی کمی ہے نا، اور خاص طور پر اس لیے ہے ہمت کی کمی کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، یہ کہ ہم تو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ہم نے تو سود کے اوپر اپنا سارا معاملہ شروع کیا ہوا، پوری ہماری معیشت سود پر۔ اللہ مدد دے تو کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ ایک چھوٹی سی جمعیت جو ہے 313 1000 کے اوپر جو ہے جیت گئے تھے، اور جالوت کے ساتھ بیچارے کے ساتھ محدود لوگ تھے، اور وہ جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے اوپر انہوں نے فتح حاصل کر لی، فعذبوہم باذن اللہ۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود اللہ سے مخلص ہوں، ہم تو دھوکہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ہماری تو لڑائی ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ ہمیں کیسے توقع ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ تو ذلت جیسے ہم پر مسلط ہے اس وقت، ذلت اور مسکنت، وہی ذلت اور مسکنت پورے عالم عرب کے اوپر ہے اسرائیل کے مقابلے۔ اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں بہت صدمے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈی فیکٹو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اب فلسطینیوں کے سامنے سوائے 2 آپشنز کے تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ایک آپشن ہے دائمی ذلت کی زندگی، شودروں کی طرح اسرائیلیوں کے تحت رہنا گوارا کریں، اس قوت الصخرہ کا بھی برباد ہونا گوارا کریں، تھرڈ ٹیمپل کی یہاں تعمیر جو ہے اس کو تسلیم کریں، اور سیکنڈ نہیں تھرڈ ریٹ شہری بن کر رہیں، مزدوری کریں، مزدوری کرتے ہیں اکثر فلسطینی جو ہیں، فلسطینی ایریاز میں سے ویسٹ بینک سے غزہ سے جاتے ہیں اور اسرائیل کے اندر جا کر وہاں ہیں انڈسٹریل یونٹس ہیں، وہاں کارخانے ہیں، بزنس ہے، جا کے مزدوری کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں،
اس حوالے سے یا تو اس کو تسلیم کر لیں کہ بس تھرڈ ریٹ سٹیزن کی حیثیت سے تب تو زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ عزت اور غیرت کی موت کے سوا کوئی تھرڈ آپشن نہیں، از نو آپشن وٹس۔ مجھے وہ ٹیپو سلطان شہید کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ گیدڑ کی 1000 سالہ موت زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے، عرب حکومتوں نے تو گویا کہ گھاس نہیں ڈالی، $1 بلین کی خیرات دے دی، اللہ اللہ فیصلہ، بہت بڑا تیر مارا ہے، لو بھائی جو مر گئے ہیں ان کے ہاں تقسیم کر دینا، کچھ اور کر لینا، اللہ اللہ فیصلہ۔ اور خاص طور پر حسنی مبارک اور شاہ عبداللہ جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلیاں ہیں، کچھ تھوڑا سا اگر کوئی ہوتی ہے توقع تو وہ امیر عبداللہ جو ہے، جو کراؤن پرنس ہے سعودی عرب کا، اس سے کچھ تھوڑی سی توقع ہوتی ہے، شاید کہ کوئی صورتحال بدل جائے وہاں اگر وہ بادشاہ بن جاتا ہے، واللہ عالم یہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تو صرف ایک ہی ہے کہ یا دائمی ذلت گوارا کرے جو بھی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اب سوائے موت کے ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اس وقت موجود نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شاید اس موت سے اگر فلسطینیوں کی بہت بڑے پیمانے کے اوپر میسیکر اور قتل عام ہو تو شاید عالم اسلامی کا ضمیر بیدار ہو جائے، شاید وہ بات پیدا ہو جائے جو اقبال نے کہی تھی کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اس کے بغیر تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ کیا حالات ہوں گے، ہم کیا رول پلے کر سکیں گے؟ پورے عالم اسلام میں کوئی بڑے پیمانے پر نہیں ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے سے مظاہرے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ عالم عرب میں کچھ ہوئے ہیں، مصر میں بڑا جلوس نکلا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہاں جو حکومت مسلط ہے اور جس طاقت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، عوام کے جذبات اور ہیں، حکومت کے جذبات اور ان کا رخ ہی اور ہے۔ ادھر کو وہ کسی مشرق کو جانا چاہتے ہیں تو حکومت مغرب کی طرف جانا چاہتی ہے، لہٰذا وہاں پر تو ہوگا بھی، اگر تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو کوئی غیور مسلمان ہوں گے جن میں کوئی حمیت دینی ہوگی انہیں قتل کریں گے، اور وہاں کے حکمران قتل کریں گے، حسنی مبارک اور شاہ عبداللہ قتل کرے گا اور شاہ فتوحات قتل کرے گا۔ بہرحال یہ صورتحال تو ہے اس وقت کے جو فلسطین کی ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ مخدوش سے مخدوش تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ روس کا وزیر دفاع ملا ہے احمد شاہ مسعود سے، اور بڑی گہری کوئی اسکیم اب بن رہی ہے۔ نہ صرف احمد شاہ مسعود سے ملا ہے بلکہ وہ خرازی جو ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان سے بھی ملا ہے۔ یہ طالبان کے خلاف کوئی محاذ کی تشکیل، اس کے ساتھ ہی یہ خبر پورے زور شور سے آ چکی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پر تول رہا ہے حملے کے، اور اس کے ٹارگٹ 2 ہی ہیں، یا تو افغانستان ہے یا یمن ہے، کیونکہ یمن سے بھی اس کے ایک جہاز پر جا کر حملہ ہوا، وہاں کوئی 17 ان کے جو مارے گئے وہ نیوی کے لوگ جو تھے، اور کچھ زخمی ہوئے، جہاز کو بھی کچھ نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے امریکہ نے وہ بھی اسامہ ابن لادن کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ بھی اسی کے آدمی ہے۔ بہرحال جہاں جہاں کہیں کہ کوئی غیرت ہے مسلمانوں کے اندر، اب وہ اور کیا کریں گے، اور تو کوئی راستہ ان کے سامنے ہے نہیں۔ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے دنیاوی اعتبار سے، تو واقعہ یہ کہ اللہ ہی کی طاقت ہو کسی کی پشت پر تو امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ کی طاقت نہیں ہے کسی کی پشت پر تو پھر تو دنیاوی حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا نا، حساب کتاب جوڑنا پڑے گا، اپنی قوت دیکھنی پڑے گی، ان کی قوت دیکھنی پڑے گی۔ بہرحال اس وقت یہ کہ ایک ڈیلٹا الرٹ کہلاتا ہے امریکہ کی دفاعی پالیسی کے ضمن میں، کہ ایک انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے تمام دنیا میں امریکہ کے جو بھی جہاں جہاں بھی وہ فوجی جو ہے اڈے ہیں، انسٹالیشنز ہیں، چوکس ہونے کی آخری حد ہوتی ہے وہ، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی بہت بڑا قدم جو ہے امریکہ نے اٹھانا ہو، یا انہیں خدشہ ہو کہ کوئی بہت بڑا حملہ اس پر ہونے والا ہے۔ تو امریکہ پر تو کوئی حملہ کرنے والا اس وقت کون ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں، وہ تو سول سپریم پاور بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ حملے کیا حملیاں ہو سکتی ہے، بیچارے کوئی فلسطینی جائیں اور کسی اور جگہ پر، خلیج میں بھی جو ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھی ساحل کے ساتھ جو ہے مکران کے نیچے، اب یہ اندیشہ ہے انہیں کہ جیسے وہاں عدن کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز کو آ کر ہٹ کیا ہے، ایسے ہی یہ سوسائڈ بمبرز آ سکتے ہیں، چھوٹی سی کشتی لے، اس میں مواد رکھے بہت سا ایکسپلوسو، اور وہ جائیں اور جا کر ٹکرا جائیں، خود تو جو اڑیں گے لیکن جہاز کو بھی تو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہ کام جب کہ کہہ دیا ہے، وہ جو اسلامی جہاد کا جو نمائندہ ہے اس پر BBC پر اس کا انٹرویو، اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم یہ کریں گے، یہ اس سے کھل کر کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ معاملہ چونکہ اب امریکہ کو خطرہ ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اگر یہ معاملہ فلسطین کا جو ہے زیادہ بھڑکتا ہے تو بہرحال جانیں گے مسلمانوں کے جذبات اور ان کے اندر جو بھی کوئی دینی غیرت سوئی ہوئی ہے شاید جاگ جائے۔
اور اس کے نتیجے میں انہیں خطرہ ہے۔ پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی بیان آیا ہے، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تو ڈٹ کر کہتے رہے کہ امریکیوں کو اب نہیں چھوڑیں گے اگر یہ معاملہ انہوں نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ افغانستان پر بھی یہ ایک بڑا وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا ہے۔ ویسے اس سے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ افغان قائم ہیں اپنی ہمت کے ساتھ، ان کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ان کو جو ہے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید ازبکستان میں جو ہے امریکہ اپنے ہوائی جہاز پہنچا رہا ہے، وہاں سے وہ حملہ کرے گا۔ امریکیوں کے اندر یہ جرت تو نہیں ہے کہ وہ اپنے سپاہی اور اپنے فوجی کہیں لے جائیں، وہ تو مرنے کو تو تیار ہے نہیں، جان تو دوسروں کی لینا چاہتے ہیں، خود مرنے کو تیار نہیں۔ جیسے انہوں نے کوسوو میں کیا، تہس نہس کر دیا بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے، تو اس کے بعد کیا کرتا؟ یہ جیسے کہ عراق میں کیا تھا، بمباری کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا، کیا کوئی لڑ سکتا ہے آدمی؟ تو لہٰذا ان کے تو کوئی آدمی، چند آدمی مرے وہاں پر، اتنی بڑی فتح عظیم اس نے حاصل کی تھی بش نے، آدمی کتنے مرے تھے ان کے؟ اس لیے کہ براہ راست جو ہے دو بدو مقابلے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، وہ تو سارا ایریل بمبنگ کے ساتھ جو ہے اس کا برکس نکال دیا گیا۔ یہی غالباً ان کا نقشہ ہے اس وقت افغانستان کے بارے میں۔ بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ افغانوں کو، خاص طور پر طالبان کی جو طاقت ہے اس کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ برقرار رکھے اور ثابت قدم رکھے انہیں۔ ایک قوم 15 لاکھ پہلے دے چکی ہے، اپنے جو بھی لوگوں میں سے قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس قوم کو تو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک امتحان کا کڑا وقت آ سکتا ہے، لیکن یہ وقت خود پاکستان کے لیے بڑے کڑے امتحان کا ہوگا، دیکھیے دنیا تو بریکٹ کرتی ہے پاکستان کو طالبان کے ساتھ۔ اب اگر ہم نے اس معاملے کے اندر بالکل جیسے کہ پیسو رول اختیار کیا اور قطعاً اس معاملے کے اندر کوئی افغانستان کی مدد نہ کی، کسی بھی درجے میں امریکہ کے خلاف کوئی ہم نے اقدام نہ کیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہماری جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پہلے ہی ایسی کون سی تھی، اپنی آبرو پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، پھر ہماری کوئی عزت کوئی وقار نہیں رہ جائے۔ دنیا میں ایکویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہے، بریکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو اور افغانستان کو۔ کشمیر کے معاملے میں بھی ایک ٹرن دوبارہ پھر آ گئی ہے، وہی شاید آپ نے پڑھ لیا ہو کہ صدائے کشمیر کا ریڈیو اب شروع ہو چکا ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں نہ پاکستان چاہیے اور نہ بھارت چاہیے، ہم آزادی۔ اب یہ بھی ایک علامت ہے کہ کیا چیز ہے جو چل رہی ہے، کیا نقشے ہیں، کیا سازشیں ہیں۔ کافی دنوں پہلے جو ہے امریکہ نے براہ راست کہا تھا، رابن رافیل جو تھی اس علاقے کے لیے ان کی غالباً سیکریٹری وغیرہ، انڈر سیکریٹری، کہ ہم آپ اس کو کشمیر کو آزاد بنائیں گے اور پاکستان سے آزاد کشمیر اور گلگت بھی واپس لیں گے، اور پاکستان نے جو علاقہ دے دیا تھا چائنا کو وہ بھی واپس لیں گے لداخ کا، اور یہ ایک آزاد ملک ہوگا۔ اس وقت ایک بھارتی وزیر نے بھی کہا تھا لوک سبھا میں کھڑے ہو کر کہ یہ اصل میں کشمیر کے معاملے میں امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے، وہ وہاں پر اپنی حکومت چاہتا ہے۔ جیسے کسی زمانے میں وہ جو لیگ آف نیشنز تھی، تو لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر مینڈیٹ دے دیا تھا برطانیہ کو، اور برطانیہ نے اپنے اس انتداب یا مینڈیٹ کے نتیجے میں پھر یہ کہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد اسی کی جگہ جانشین جو بنی ہے لیگ آف نیشنز کی، یونائٹڈ نیشنز، اس نے سن 48 میں اسرائیل قائم کر دیا۔ اسی طرح وہ امریکہ کی پالیسی، پہلے میں کھل کر یہ کہتا رہا ہوں، لیکن درمیان میں میری رائے ہوئی تھی کہ شاید امریکہ کی پالیسی بدل گئی ہے، اور شاید وہ پالیسی اب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کشمیر کو ایک علیحدہ آزاد ملک بنا کر اسے ہم اپنا اڈا بنائیں، پورے بھارت کو جو ہے چائنا کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ جس طرح بچھے جا رہے ہیں امریکی بھارت کے سامنے، اور جس طرح 5 دن کا دورہ کر کے گیا ہے صدر امریکہ جو ہے وہاں کا، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ امریکہ جو ہے مجبور کرے بھارت کو کہ وہ کشمیر کے معاملے میں کوئی اور آلٹرنیٹ قبول کرنے کو تیار ہو، تو کیوں نہ پورے بھارت ہی کو کشمیر میں جو کشمیر سمیت چین کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پالیسی ریورٹ کر آئی ہے، اور اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آتی ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، آج کی حکومت امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے، کل کیا پتہ کس کی حکومت ہو، لہذا یہ چانس یا رسک لینے کی بجائے تو کشمیر کو علیحدہ کروا کے پاکستان سے اور بھارت سے، اور یہاں پر وہ اپنا ایک بڑا اڈا ہارٹ آف ایشیا میں، جیسے کہ ہارٹ آف عرب ورلڈ میں خنجر پیوست کیا اسرائیل کا، ایسے ہارٹ آف ایشیا میں یہ خنجر جو ہے پیوست کرنے کا نقشہ ہے۔ بہرحال ارشاد حقانی صاحب نے ابھی 2 دن پہلے وہ امریکہ کو یہ سبق پڑھنا چاہیے، یہ سبق پڑھنا چاہیے، یہ سبق پڑھنا چاہیے، تو میں سوچتا رہا
امریکہ اب سبق پڑھنے کے اسٹیج سے گزر چکا ہے. وہ تو خلیج کی جنگ کے فوراً بعد امریکن ایئر فورس کا کوئی چیف آیا تھا کراچی میں، اور پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز کے اجتماع میں اس نے الفاظ کہے تھے، امریکہ اب ایک مست ہاتھی ہے، جو اس کے سامنے آئے گا کچلا جائے گا. یو ایس ایس آر ختم ہو چکا، سول سپریم پاور امریکہ ہے، وہ تو مست ہے. مست ہاتھی کے تو راستے سے ہٹ جانے میں عافیت ہوتی ہے، ورنہ جو سامنے آئے گا کچلا جائے گا. تو امریکہ اس اسٹیج سے گزر چکا ہے کہ کوئی سبق سیکھے، کوئی کسی بات کے اندر کوئی معقولیت کی بات جو ہے اس پر توجہ دینے کو تیار ہو. اب تو یہ جدھر جا رہا ہے حالات کا رخ، اور وہ وہی ہے جس کی خبریں احادیث میں دی گئی ہیں. وہ حالات تو آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، میرے سامنے تو بالکل انفولڈ ہو رہا ہے معاملہ سارا کا سارا، جو احادیث میں کتاب الملاحم اور کتاب الفتن میں اور اشراط الساعہ میں جو بیان ہوا ہے وہ سب کا سب آ رہا ہے در حقیقت. بہرحال ان حالات میں اب ہمارا تو کام یہی ہے، پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام، اور پاکستان ایک قوت بن کر، ایٹمی قوت واحد یہی ہے. ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کا سارا دباؤ یہ ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو ختم کیا جائے. اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن اب صاف کہہ دیا گیا ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پورا دباؤ رکھے ہوئے. ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، سود کا تو صاف انکار کرے، قرضوں سے ہاتھ اٹھا دیں. اور اب یہ بہت سے لوگوں نے کہہ دیا ہے. اب تو یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اب اتنے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. ڈاکٹر مبشر حسن بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور غالباً عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، اور میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہم اس جنگل کے اندر پھنستے چلے جائیں گے. وشو سرکل جو ہے زیادہ سے زیادہ زہریلا ہوتا چلا جائے گا، اس میں کمی کا کوئی سوال نہیں. دوسری طرف یہ کہ یہاں پہ اسلامی قوانین کے نفاذ کو، تاکہ ہم افغانستان کے قریب آ جائیں، اور پھر ہمارا ایک اچھا مضبوط گٹھ جوڑ جو ہے ایک کنفیڈریشن کی شکل میں قائم ہو جائے. آخری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، اس میں جو اتوار کے روز اجتماع ہے وہ انہوں نے اتحاد امت کانفرنس کے نام سے ایک علیحدہ سیشن رکھا ہے. اور دوسری جماعتوں اور دینی زعماء اور دینی خادم جو ہیں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو تو خادمین میں سے سمجھتا ہوں، انہیں بھی دعوت دی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم تو اس پر مسلسل عمل پیرا رہے، ہم اپنے اجتماعات میں بلاتے رہے، قرآن کانفرنسوں میں، تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماعات میں دوسروں کو دعوت دیتے رہے، تاکہ یہ اپنے ہی صرف ایک اپنے ہی کنویں کے میڈک بنا کے نہ رکھیں. اپنے لوگوں کو ایکسپوژر ہونا چاہیے، دوسروں کی بات بھی سامنے آئے. بہرحال اس میں مجھے اتوار کو جانا ہے، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اتوار کو درس جو ہوتا ہے صبح کا قرآن آڈیٹوریم میں، وہ اس دفعہ میرا نہیں ہوگا، بلکہ عزیزم عارف رشید کا ہوگا، درس ہوگا. ناغہ ہم نہیں چاہتے کہ ہو، لیکن مجھے جانا ہے اس اجتماع میں شرکت کے لیے. اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتایا پشاور میں بھی جو ایک جلسہ تھا، اس میں بھی میں کہہ کر آیا ہوں کہ یہ اچھی علامت ہے. یہ جو تھانوی مکتب فکر کے علماء ہیں، ان کی طرف سے یہ کہ انہوں نے اوپن کیا ہے اپنے ہاں، انہوں نے مجھے بھی بلایا، بڑی مفصل میری تقریر وہاں ہوئی ہے، بڑی حاضری تھی. تو انہوں نے اکرم عوان صاحب کو بھی بلایا تھا، اور بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ ملنے جلنے کا، کچھ ہلنے جلنے کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس سے شاید کہ کوئی نہ کوئی بہتری کی شکل پیدا ہو جائے. یہ ایک مجھے خط پچھلے جمعے میں ایک صاحب نے دیا تھا، ڈاکٹر اعجاز احمد. انہوں نے مجھ پر تنقید بھی کی ہے، کوئی مشورہ بھی دیا ہے، لیکن تنقید بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے. اللہ تعالیٰ سب ناقدوں کو یہ انداز اختیار کرنے کی توفیق دے دے. تو میں اصل میں جو کوئی بات انہوں نے کہی ہے اس کا یہاں تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. میری خواہش یہ ہوگی کہ وہ مجھ سے مل لیں. اتوار کو عصر کے بعد کا وقت اگر ذہن میں رکھ کر میرے پاس آ جائیں تو میں ان سے مل کر مجھے خوشی ہوگی. ندائے خلافت کا تازہ شمارہ باہر آ گیا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک اور آج کے خطاب کے کیسٹ بھی آج ہی مل جائیں گے. گزشتہ جمعے تلاوت قرآن کی سی ڈی کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ کم پڑ گئی تھی. مزید سی ڈی آج آ گئی ہیں، وہ 12ویں اسٹال سے مل جائیں گی. اس کے علاوہ غالباً آج یہاں 2 نکاح بھی ہیں، اس کا اعلان ہونا چاہیے. اب میرے پاس لکھا ہوا نہیں آیا ہے. میں بہرحال اب چونکہ میں یہ خطبے اور نماز کے بعد تھک جاتا ہوں تو مختصر سا ہی بیان میں کر سکوں گا. تو بیان تو ایک ہی ہوگا، نکاح اس میں 2 ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ سفید موتیا آ گیا، بڑھاپے کے مختلف جو علامات ہیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جمعرات کے آپریشن کے بعد میں جمعے کو یہاں تقریر کر سکوں گا یا نہیں.